ख़वातीन और हज़रात, आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान का यौम आज़ादी है। इस मौके पे मेरी जानब से दिली मुबारकबाद कबूल फरमाएं। और 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी है और मेरे वो नाजरीन जिनका ताल्लुक भारत से है उन्हें भी मेरी जानब से पेशगी आज़ादी की मुबारकबाद। पाकिस्तान का जो क़याम है वो सर सैयद अहमद खान की नज़रियाती आबियारी और चौधरी रहमत अली के तसव्वुर और अल्लामा इकबाल की फिक्र और कायद आज़म की जो जिद्दोजहद है उसका नतीजा हमारे सामने है। आज के व्लॉग में हम ये जायजा लेंगे कि आज़ादी के 78 साल के बाद दोनों जो आज़ाद ममलकतें उस वक्त मार्ज़ वजूद में आई थी उनके दरमियान जंग और कशीदगी की सूरत हाल बरकरार है, और ये शुरू कैसे हुई और असल मुहर्रक इन दोनों ममालिक में इन इख्तलाफात और जंग जैसी सूरत हाल आज जो है इसका बायस क्या था। हम तारीख के धारे को जरा पीछे ले चलते हैं और 3 जून 1947 में पहुंचते हैं, जब बर्रे-सगीर की आज़ादी का ऐलान हुआ और बरतानिया की हुकूमत ने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान से वो जा रहे हैं और हिंदुस्तान में दो आज़ाद ममलकतें पाकिस्तान और भारत मार्ज़ वजूद में आएंगी। और ये 3 जून 1947 का मंसूबा था, जिसको लॉर्ड माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहते हैं और आज़ादी हिंद का ऐलान भी कहते हैं। इस ऐलान के तहत बुनियादी तौर पे दो इसकी शिकें थी। एक ये थी कि 3 जून 1948 तक बर्रे सगीर से अंग्रेज चले जाएंगे, यानी हिंदुस्तान को आज़ादी जो है वो 3 जून 1948 तक दे दी जाएगी और पाकिस्तान और भारत जो है वो मार्ज़ वजूद में आएंगे। दूसरी इसकी शिक ये थी कि उस वक्त के हिंदुस्तान में 565 जो देसी रियासतें थी जिन पे बराह रास्त यानी बरतानिया की हुकूमत नहीं थी, वो आज़ाद होंगी, चाहे वो पाकिस्तान से मिल जाएं या भारत से मिल जाएं या अपनी आज़ाद और खुद मुख्तार हैसियत बरकरार रखें। इस आज़ादी हिंद के ये जो दो बुनियादी शिकें थी, इन दोनों की वजह से खराबी पैदा हुई और इसकी जिम्मेदारी उस वक्त की बरतानवी हुकूमत पे आयद होती है। उन्होंने इन दोनों शिकों पे जो अमल दरामद दुरुस्त तरीके से अगर किया होता तो आज 78 साल गुजरने के बाद इन दोनों ममालिक में जंग की फजा ना होती और इन दोनों ममालिक के वसाइल जो जंग पे होते हैं वो ना जाते। अब 3 जून 1947 का जो मंसूबा था उसके मुताबिक यही था ना कि 3 जून 1948 यानी एक साल के अंदर अंदर जो है वो अंग्रेज बर्रे सगीर से चले जाएंगे, उस बर्रे सगीर पर जिस पर उन्होंने जो है वो तकरीबन 200 साल तक हुकूमत की। लेकिन उन्होंने एक साल के अंदर जाने की बजाय वो 3 महीने के अंदर अंदर बर्रे सगीर से अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए, और ऐसा चले गए कि पीछे तनाज़ात छोड़ के गए और उन तनाज़ात को हल करवा के नहीं गए, जिसकी वजह से आज भी दोनों ममालिक जो हैं वो जंग की सूरत हाल में है और शायद ये मसाइल कभी हल ना हो। ये मसाइल बरतानिया को जाने से पहले हल करवाने चाहिए थे। जब उन्होंने जाना ही था तो ये मसले को अगर उस वक्त हल करवा के जाते तो ये प्रॉब्लम्स पैदा ना होती। अच्छा, यहां बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत बना, लेकिन दोनों ममालिक की बाउंड्रीज का तयन नहीं था। यानी मुल्क बन गए थे, उनकी सरहदों का ही नहीं पता था कि कौन से इलाके पाकिस्तान में है, कौन से इलाके जो है वो भारत में आएंगे। ये है ना अजीब सूरत हाल। दोनों मुल्कों में जो सरहदों के तयन के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसको रेड क्लिफ अवार्ड कहते हैं। ये जो पंजाब, जो मगरबी और मशरकी पंजाब इस वक्त है, पंजाब की तकसीम का काम करना था। अब इस कमीशन में वो रेड क्लिफ जो थे इसके चेयरमैन थे और उसके साथ दो मेंबर्स जो थे मुस्लिम मेंबर्स थे, जस्टिस दीन मोहम्मद और जस्टिस मुनीर। जबकि जो कांग्रेस की तरफ से इसमें जो दो उनके मेंबर थे वो तेजा सिंह और मेहरचंद महाजन थे। अब ये 5 रुकनी जो ये कमीशन था, इसने फैसला करना था कि पंजाब के जो अजला हैं इनकी किस तरह से तकसीम की जाए। अब इस कमीशन को सिर्फ 5 हफ्ते का जो है वो वक्त दिया गया। आप देखें कि हिंदुस्तान जिसका रकबा 4,50,000 मुरब्बा मील है, आबादी इतनी ज्यादा है, और आपने पंजाब को तकसीम करना है और आपने इतनी लंबी बाउंड्री है, वहां पे आबादी है, 5 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो तकसीम करने के इनको टास्क दिया गया।
5 ہفتے میں تو کوئی چھوٹی عام سی جائیداد ہے اس کے تصفیے کا فیصلہ ہونا ممکن نہیں ہوتا. اور 14 اگست کو پاکستان بن گیا، 15 اگست کو ہندوستان بن گیا، اور ریڈ کلف کا جو ایوارڈ ہے یا اس نے جو بتایا کہ یہ علاقے پاکستان میں ہوں گے، یہ ہندوستان میں، یہ 17 اگست کو جا کے انہوں نے وہ اناؤنسمنٹ کی. اور اس میں پھر جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں کہ پہلے یہ طے پایا کہ ان کی جو ہے وہ ضلع کے حساب سے جو ہے وہ تقسیم ہوگی، یعنی جس ڈسٹرکٹ میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ پنجاب میں، وہ پاکستان میں چلے جائیں گے، اور جس ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ نان مسلم پاپولیشن زیادہ ہوگی یا ہندو اور سکھوں کی آبادی ہوگی، وہ ہندوستان کی طرف چلے جائیں گے. اب انہوں نے جناب اس پہ کام شروع کر دیا، اور 5 ہفتے میں یہ بڑا مشکل ٹاسک تھا. اور پنجاب میں باقی تو انہوں نے ضلع وائز تقسیم کر دی، جیسے یہ گجرانوالا، سیالکوٹ اور باقی جو ایریاز تھے. اب آ گئی باری ضلع گرداسپور کی. اب ضلع گرداسپور کی جو ٹوٹل مجموعی پاپولیشن ہے وہ 51% تو مسلمانوں کی تھی، لیکن یہاں پہ ضلع وائز تقسیم ہونے کی بجائے انہوں نے تحصیل وائز اس کی تقسیم شروع کر دی. اور اس میں ضلع گرداسپور کی جو ایک تحصیل ہے شکر گڑھ، یہ پاکستان کو دے دی، جبکہ گرداسپور کی 3 تحصیلیں گرداسپور، بٹالہ اور پٹھان کوٹ یہ بھارت کو دے دی گئی. اب یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ اس کمیشن میں جو مسلم لیگ کے جو 2 نمائندے تھے، جسٹس دین محمد اور جسٹس منیر، انہوں نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اور انہوں نے اس چیز پہ کیوں نقطہ نہیں اٹھایا کہ جب باقی تمام ڈسٹرکٹس کی جو تقسیم ہے وہ ضلع وائز ہوئی ہے تو اس کی بھی ضلع وائز ہونی چاہیے تھی. اب یہیں سے اگلا تنازع شروع ہوا کہ جو ہے وہ بھارت کو کشمیر کا راستہ مل گیا. یہ ضلع گرداسپور ضلع گرداسپور کا علاقہ ملنے کے بعد، اچھا اگر پھر یہی تحصیل وائز اصول تھا تو پھر یہ ضلع فیروز پور پہ بھی اپناتے. اس کی جو تحصیلیں تھیں فیروز پور اور زیرہ، وہ پاکستان کو ملتی، وہ پاکستان کو نہیں ملی. تو یہ ریڈ کلف ایوارڈ نے جو اس وقت فیصلہ کیا، جو کہ 5 ہفتوں میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جیسے 3 جون 1947 کے منصوبے میں کہا گیا کہ ہم ہندوستان سے 1 سال کے بعد جائیں گے، تو کیا ضرورت تھی وہ 3 مہینے میں چلے گئے، وہ 6 مہینے لگاتے، وہ 8 مہینے لگاتے، لیکن یہ تقسیم کروا کے جاتے. اور پاکستان ہندوستان بنتے وقت جتنی بھی قتل و غارت ہے وہ اسی تقسیم کی وجہ سے ہوئی. یہ ٹھیک ہے بہت سے فسادات پہلے سے شروع ہو چکے تھے، لیکن ان تمام فسادات میں شدت جو ہے وہ 17 اگست 1947 کے بعد آئی، جب ریڈ کلف ایوارڈ آیا، اور جب یہ پتا چلا کہ یہ علاقے جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیے گئے ہیں اور پنجاب تقسیم ہو گیا ہے، تو پھر وہ قتل و غارت کا بہت بڑا سلسلہ شروع ہوا. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام تنازعات کو حل کروا کے جاتے، ریڈ کلف کو زیادہ وقت ملتا، ریڈ کلف جو ہے وہ ساری زمینی حقائق دیکھ کے اس کا فیصلہ کرتا. مسلم لیگ کے جو ممبر ساتھ تھے، جو جسٹس منیر اور دین محمد، یہ اس چیز پہ جو ہے وہ رہتے کہ نہیں بھائی ضلع وائز ہی تقسیم ہونی چاہیے. تو دوسرا جو آزادی ہند میں انہوں نے پوائنٹ اٹھایا تھا کہ جو دیسی ریاستیں ہیں وہ آزاد ہو جائیں یا پاکستان ہندوستان کے ساتھ مل جائیں. یہاں بھی انہوں نے اس قسم کا عجیب ایک قانون ان کے لیے دے دیا، اور ان ریاستوں کو بھی جو ہے وہ اپنا جو انہوں نے حق ایکسرسائز کرنا تھا وہ 14 اگست اور 15 اگست کے بعد جا کے ہوا ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب پاکستان ہندوستان بن رہے ان سے پہلے وہ تمام ریاستیں اپنا فیصلہ کر لیں. یہی وجہ کہ جوناگڑھ نے جب پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کا اعلان کیا اور پاکستان نے اس کا ایکسیشن قبول کر لیا، لیکن ہندوستان نے اس پہ قبضہ کر لیا. حیدرآباد نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا اور ہندوستان نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا. اور اسی طرح ریاست جموں کشمیر ہے، اس پہ پھر جو ہوا معاملہ وہ آپ کے سامنے ہے. اور آج بھی دونوں ممالک جو ہیں وہ اس تنازع کی وجہ سے بر صغیر میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ اسی جنگ کے سائے میں رہیں گی. ہمارے لوگوں کے وسائل جو ہیں وہ مجبوراً اس پہ رہیں گے، اور اس میں بہت بڑی جو بھاری ذمہ داری ہے وہ بھارت پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کے گئے. میرے جو بھارتی ناظرین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان حقائق پہ غور کریں کہ جب وہاں پہ خود لے کے گئے اور انہوں نے کہا جی کہ اس پہ ہم رائے شماری کروائیں گے، تو رائے شماری ہونی چاہیے تھی. پھر جو بھارت کے جو بانی وزیر اعظم ہیں جواہر لال نہرو، انہوں نے جو لال چوک سری نگر میں کشمیری عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ آزادانہ رائے شماری کروائیں گے، تو وہ رائے شماری کروا دیتے تاکہ یہ مسئلہ حل ہوتا. تو رائے شماری نہ اس وقت ہوئی تھی، اور اب جو حالات پیدا ہو چکے ہیں یہ تو لگتا ہی ایسے کہ یہ شاید ممکن نہ ہو. تو یہ بھارتی جو لیڈرشپ تھی
اس نے اس چیز کو اور بڑھاوا دیا، اور جو موجودہ اس وقت ہمارے سامنے حالات ہیں، جب سے وہاں پہ مودی کی حکومت آئی ہے، اس نے تو انتہا پسندی کے تمام ریکارڈز جو ہیں وہ توڑ دیے ہیں۔ وہ اس میں صرف مسلمان نہیں بلکہ باقی اقلیتیں جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں، بلکہ بہت سے جو لوگ ہیں بھارت سے، جن سے میری ملاقات ہوتی ہے، وہ خود اس چیز سے اتفاق نہیں کرتے کہ جو اس وقت مودی حکومت نے وہاں پہ پالیسیز رکھی ہیں۔ تو یہ جو مسائل آج ہمیں برِ صغیر کے نظر آ رہے ہیں، جو دونوں ممالک اس جو ہے جنگ کی فضا میں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انگریزوں کو جانے سے پہلے یہ تمام تنازعات حل کر کے جانا چاہیے تھا۔ ان کو 3 مہینے کے اندر اندر ہندوستان چھوڑنے کی بجائے وہ 2 4 6 مہینے اور لگا لیتے۔ جہاں 200 سال اس پہ حکومت کی ہے، اس پہ اگر آپ 6 مہینے 8 مہینے اور حکومت کر لیتے تو کیا فرق پڑنا تھا، اور دیسی ریاستوں کا مسئلہ بھی حل کروا کے جاتے۔ یعنی یہ تمام مسائل حل ہونے کے بعد دونوں ممالک جو ہے ان کی انڈیپینڈنس کا اعلان ہوتا، اور پھر وہ حالات ہونے تھے کہ جو دونوں ممالک کے درمیان اچھے ہوتے۔ جیسے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایسے ہی ہوں گے جیسے امریکہ اور کینیڈا کے ہیں۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے کہا تھا کہ میرا یقین ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگی جہاں پہ قانون کی حکمرانی ہوگی اور تمام شہری جو ہیں وہ برابر ہوں گے۔ اور اسی طرح ان کی 11 اگست 1947 کی جو تقریر جو انہوں نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں کی تھی، اور اس اسمبلی کی آپ کو پتہ ہے کہ صدارت جو تھی وہ جوگندر ناتھ منڈل نے کی، جو کہ ایک اقلیتی ہندو تھی، تو وہ پاکستان کی اسمبلی کے پہلے اسپیکر تھے۔ تو یہاں قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ مملکت آزاد ہے اور آپ سب آزاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں، مسجدوں میں، جہاں مرضی آپ جائیں۔ ریاست کو جو ہے آپ کے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ تمام لوگ جو ہے وہ ریاست کے سامنے برابر ہیں۔ اور قانون کی حکمرانی اور کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بدعنوانی اور رشوت ہمارے لیے زہر قاتل ہیں، ان سب سے ہر قیمت پر بچنا ہوگا۔ تو 78 سال پہلے بھی بانی پاکستان نے جو بات کہی تھی، وہ میرا حال آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے، کرپشن اور قانون کی حکمرانی۔